السلام علیکم جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لا آف بیل سے ریلیٹڈ ہے. اسپیشلی آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں آپ سے وہ ہے پوسٹ اریسٹ بیل. پوسٹ اریسٹ بیل سب سے پہلی بات تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس کون کون سے لگانے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایف آئی آر دیکھنی ہے. ایف آئی آر میں آپ نے جو وہاں پر کس ڈیٹ کو ایف آئی آر ہوئی ہے، تاریخ وقت وقوع، تاریخ وقت رپورٹ، اوفینس کون سا ہے، اس کے بعد تھانہ کون سا ہے، ایف آئی آر نمبر کون سا ہے، وہ وکالت نامے پہ لکھنا ہے. وکالت نامے پہ لکھ کے یہ ساری چیزیں، نام، پتہ، ایڈریس وغیرہ لکھ کے آپ نے جیل سے سائن کروانے ہیں. اب جیل سپرنٹینڈنٹ کی وہاں پر سٹیمپ لگتی ہے. اس کے بعد اگر جو مجرم ہے وہ کورٹ میں حاضر ہو تو کورٹ سے بھی سائن آپ کروا سکتے ہیں. جب آپ نے وکالت نامہ سائن کروا لیا اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے پٹیشن تیار کرنی ہے. پٹیشن میں سب سے پہلے آپ انیکشر دیتے ہیں. انیکشر کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے آپ نے وہاں پر گراؤنڈز مینشن کرنی ہے کہ کون کون سی گراؤنڈز ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کی فیور میں ہیں جو کہ آپ کی بیل کا سبب بنتی ہیں، وہ آپ نے پٹ کرنی ہے. پھر نیچے آپ نے پریئر لکھنی ہے. یاد رکھنا ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل میں ایفیڈیوٹ نہیں لگتا. آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ سیکشن ہے 497 سی آر پی سی. سیکشن 497 سی آر پی سی یہ پوسٹ اریسٹ بیل کو ڈیل کرتا ہے. اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پھر اس سیکشن کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہے 497 کی، وین بیل may be taken in case of non bailable offences. یہ ہیڈنگ ہے سیکشن 497 سی آر پی سی کی. اب پہلی چیز میں اس کو ریڈنگ کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیے گا. کوشش کریں کہ آپ کتابیں نکال لیں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو. When any person accused of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appears or brought before a court, he may be released on bail, but he shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years. اب سیکشن جو 1 ہے اس کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس میں آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ بیل آپ کو مل جائے گی. اب جو ہمارے پاس پروہیبٹی کلاز کی وجہ سے بیل ملتی ہیں، پروہیبٹی کلاز اس میں کہتے ہیں جس میں سزا جو ہے 10 سال یا 10 سال سے اوپر ہو، وہ اوفینس جو ہے پروہیبٹی کلاز میں فال کرتا ہے. یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اوفینس جو اس کی شارٹ سمری سے بنتی ہے اس پورشن کی، وہ یہ ہے کہ اگر اوفینس جو ہے وہ پروہیبٹی کلاز میں فال نہیں کرتا تو آپ کو بیل گرانٹ کی جائے گی. اب آگے ہم چلتے ہیں اس کی پرووائڈڈ پر. Provided that the court may direct that any person under the age of 16 years or any woman or any sick or infirm person accused of such offence be released on bail. اب جو یاد رکھنی ہے، جو پرووائڈڈ ہوتی ہے وہ سیکشن سے ہمیشہ پریویل کرتی ہے. یعنی اس پورشن میں کہا گیا ہے کہ اگر پرسن اکیوز آف این اوفینس جو ہے، اگر اس کی ایج جو ہے انڈر دا ایج آف 16 ایئرز ہے تو اس کو بیل گرانٹ کریں. وومین کو بیل گرانٹ کریں، سک پرسن کو بیل گرانٹ کریں، انفرم پرسن کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کریں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے پرووائڈڈ، جو سیکنڈ پرووائڈڈ ہے. سیکنڈ پرووائڈڈ ہے provided further that a person accused of an offence as aforesaid shall not be released on bail unless the prosecution has been given notice to show cause why he should not be so released. یعنی مطلب یہ ہے کہ پرسن کو بیل گرانٹ کرنے سے پہلے جو پروسیکیوشن سائڈ ہے اس کو آپ نے نوٹس بھیجنے ہیں. جب بھی ہم پوسٹ اریسٹ بیل فائل کرتے ہیں تو ہم اسٹیٹ کو بھی پارٹی رکھتے ہیں اور جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو بھی پارٹی رکھتے ہیں. اب یہ جو پروسیکیوشن سائڈ ہوتی ہے، کمپلیننٹ سائڈ ہوتی ہے، اس کو نوٹس بھیجنا جو ہے وہ ضروری ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی کلاز آتی ہے وہ آتی ہے اب تھرڈ پرووائزو جو ہے. تھرڈ پرووائزو provided further that the court shall accept where it is of the opinion that the delay in the trial of the accused has been occasioned by
An act or omission of the accused or any other person acting on his behalf direct that any person shall be released on bail who, being the accused of an offence not punishable with death, has been detained for such offence for a continuous period exceeding 1 year, or in case of woman exceeding 6 months, and whose trial for such offence has not concluded. اب second جو portion ہے, who being accused of an offence punishable with death has been detained for such offence for a continuous period exceeding 2 years, and in case of woman exceeding 1 year, and whose trial for such offence has not concluded. اب یہ بیل ہوتی ہے بیل آن اسٹیچوٹری گراؤنڈ. اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر جو بیل آپ کو ملنی ہے, یاد رکھنا ہے اگر تو اس جرم کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہے, میل پرسن جو ہے اس صورت میں اگر بیل جو ہے یعنی ٹرائل جو آپ کا ہے اگر وہ ڈیتھ کی صورت میں 2 سال کے اندر کنکلوڈ نہیں ہوا, یا وہ میں نے تو 1 سال, اگر ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا تو آپ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر بیل جو ہے موو کر سکتے ہیں. اب اگر ڈیتھ کے علاوہ باقی کوئی اوفینس ہو, امپریزنمنٹ فار لائف ہو, آگے 7 ایئرس ہو, اگر وہاں پر ٹرائل جو ہے میل کی صورت میں 1 سال کے اندر جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہوا, فیمیل کی صورت میں اگر 6 منتھ کے اندر کنکلوڈ نہیں ہوا تو آپ بیل موو کر سکتے ہیں. اب آگے اسی کلاس کی جو پرووائڈڈ ہے وہ ہے provided further that the provision of the foregoing proviso shall not apply to previously convicted offender for an offence punishable with death or for life, or to a person who in the opinion of the court is hardened, desperate or dangerous criminal, or is accused of an act of terrorism punishable with death or for life. اب یہ ایکسیپشن دے دی ہے کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر جو بیل ہے وہ اس شخص کو نہیں دی جائے گی جو آلریڈی پریویسلی کنوکٹڈ ہے, ہارڈنڈ, ڈیسپریٹ, ڈینجرس کرمنل ہے, تو اس کو بھی بیل جو ہے وہ گرانٹ نہیں کی جائے گی. آگے ہمارے پاس آتی ہے اب 497 سب سیکشن 2 جو ہے, سب سے زیادہ بیل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 497 سب سیکشن 2 کے تحت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے فردر انکوائری کی. فردر انکوائری کیا چیز ہوتی ہے؟ فردر انکوائری یہ چیز ہوتی ہے اٹ از یٹ ٹو بی ڈیٹرمنڈ ویدر اکیوزڈ پرسن ہیز کمیٹڈ اوفینس اور ناٹ. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. If it appears to such officer of court at any stage of investigation, inquiry or trial as the case may be that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt, the accused shall, pending such inquiry, be released on bail or at the discretion of such officer or court on the execution by him of a bond without surety for his appearing as and hereafter provided. یہ فردر انکوائری کی ہے. فردر انکوائری کی ڈیفینیشن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جیسے سپوز کیا فردر انکوائری کیا ہوگی. فردر انکوائری یہ ہوگی آپ کی ایک انویسٹیگیشن ہوئی اس میں آپ گناہ گار ہوئے, سیکنڈ انویسٹیگیشن ہوئی اس میں آپ بے گناہ قرار دی, یہ بھی ایک فردر انکوائری کی گراؤنڈ ہے. اب فردر انکوائری کیا اور کیا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر 4 ملزم ہیں, 3 جو ہیں وہ بے گناہ کیے جا رہے ہیں, 1 آپ رہ گئے, تو یہ بھی فردر انکوائری کی گراؤنڈ ہے. یعنی آپ کی جو چیز فیور میں آ رہی ہے, میڈیکل کروایا, میڈیکل کے اندر انجری جو ہے وہی نہیں آتی, شو ہی نہیں ہوتی, یہ بھی ایک گراؤنڈ کیا ہے فردر انکوائری کی. انویسٹیگیشن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فردر انکوائری کی گراؤنڈ ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس کلاز آتی ہے 3. An officer or court releasing any person on bail under subsection 1 or subsection 2 shall record in writing his or its reason for so doing. اگر بیل کورٹ گرانٹ کرتی ہے, اگر ریفیوز کرتی ہے یا ایکسیپٹ کرتی ہے, تو کورٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ریزن دینی ہوتی ہے, گراؤنڈز دینی ہوتی ہے کیوں کیا گیا, کیوں یہ آرڈر کیا گیا, کس بیس پر یہ آرڈر کیا گیا. سپوز فردر انکوائری کی گراؤنڈ پر بیل گرانٹ کی گئی ہے تو وہ کورٹ نے مینشن کرنی ہے اپنے آرڈر. نیکسٹ آتا ہے if at any time after the conclusion of the trial of a person accused of non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of any such offence, it shall release the accused if he is in custody on executing by him a bond without surety for his appearance to the here judgment delivered. اب یہ گراؤنڈ کیا ہے؟
after any time after the conclusion of trial of a person accused of non-bailable offense and before judgment is delivered, यानी judgment delivered होने से पहले कोर्ट को लगता है कि ये शख्स जो है ये इसके अगेंस्ट केस ही नहीं बनता, इसने जुर्म ही नहीं किया, तो कोर्ट उस शख्स को बेल ग्रांट कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो 5 है, वो है 497 सब सेक्शन 5। ये ग्राउंड होती है कैंसलेशन की। कैंसलेशन की जो ग्राउंड होती हैं वो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि जब जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो कोर्ट को लगे कि आर्बिट्रेरी है, वर्ड ऑफ इशू है, फैंसीफुल है, शॉकिंग टू ह्यूमन माइंड है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है जो बेल ग्रांट की होती है। यूजुअली हम सेम कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है कि हम यूजुअली इसको जो ऊपर कोर्ट होती है, जो नेक्स्ट फोरम होता है, वहां पर बेल मूव करते हैं। ये आज का हमारा सेक्शन था 497। अब 497 याद रखना है आपने इसमें कि 497 जो है ये बेल का सेक्शन है, और क्रिमिनल के अंदर एक अच्छे वकील की जो खूबियों में देखा जाता है वो FIR को पढ़ता है, वो केस लॉज को देखता है, वो सर्च करता है, वो सीनियर से पूछता है, वो जहां से उसे कोई गाइड मिलती है वो वहां से लेता है। बेल पर आपको बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी मिलती है। अब जैसे मैंने अभी बताया, इस पर जो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दोनों थी कि प्रोहिबिटेड क्लास के अंदर फॉल करता है या नहीं करता, वहां पर जो मेडिकल है उसकी वैल्यू से है कि जो मेडिकल ऑफिसर है वो ऑफेंस मेंशन नहीं कर सकते, जैसे PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 730, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 733, और बहुत सारे एक लंबी केसेस की लिस्ट है जो हम अगले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से केस लाए जो आपके लिए बेल के लिए फायदेमंद हैं। उसके बाद हम ट्रायल पर लेक्चर देंगे, डिफरेंट जो हैं टॉपिक्स अब हम उन पर लेक्चर दिया करेंगे। बाकी अगर आपको जो चीज़ मुझसे पूछनी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लें 0345464423। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।